لاہور میں ایک بڑے کامل ولی گزرے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت بابو غلام سرور قادری طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ ہوا۔ آپ بڑی ایک پرنور شخصیت تھے، اور آپ کی جو جاب تھی وہ آپ ریلوے میں ابتدائی دور میں ریلوے کے ملازم تھے، آپ ریلوے کے آفیسر تھے۔ تو مگر آپ کو درویشوں سے، فقیروں سے، ایسے لوگوں سے بڑی محبت تھی۔ تو گاڑی نے جب چلنا تو آپ نے ذکر اور درود پاک پڑھنا شروع کر دینا۔ اور اسی دور میں جب گاڑی ریلوے سے، لاہور ریلوے سے نکلتی تو ایک درویش گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا، تو آپ نے گاڑی کو رکوا کے اس کو بٹھانا۔ تو یہ کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب گاڑی چل پڑنی تو وہ درویش نے پیچھے بھاگنا شروع کر دینا، تو آپ نے گاڑی کو رکوا کے پھر اس کو بٹھانا اس میں۔ تو وہ جو درویش تھے نا، جو گاڑی کے پیچھے بھاگتے تھے، ایک دن وہ کچھ ان کا مزاج اور کچھ محبت کا انداز ان کے اندر آیا، تو وہ بڑا خوش ہوئے ان سے۔ تو آپ کو ایک ذکر انہوں نے دے دیا کرنے کے لیے۔ تو چونکہ آپ اس وقت مرشد نہیں آپ نے پکڑا ہوا تھا، تو آپ سرکاری یعنی اپنی جاب میں مصروف تھے۔ تو جب اس درویش نے ذکر دیا آپ کو، تو آپ اس ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تو وہ ذکر بہت جلالی ذکر تھا، یعنی اس کے اثرات بڑے یعنی جلالی کیفیت کے تھے۔ تو اس کے اثرات جو ہے نا آپ کے جسم پر وارد ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر وہ اس کا آپ نے اس کے لیے کوئی دوائی دارو کا استعمال کیا، تو اس میں فرق پڑ گیا۔ تو اسی اثناء میں آپ کو ایک دوست آپ کا ملا، تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں حضرت امام دین قادری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درویش ہیں، بڑی بزرگ شخصیت ہیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں اس کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہ بالکل ایک اپنا درویشانہ انداز تھا، اور ایک سادے سے وہ کمرے میں یا حجرے میں وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایک درویشانہ انداز تھا۔ چٹائی کے اوپر وہ تشریف فرما تھے، لوگ بھی وہیں بیٹھے تھے۔ تو حضرت بابو غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ریلوے کے سینئر آفیسر تھے، ریلوے کے گارڈ تھے، تو ٹائی شائی اور بوٹ شوٹڈ بوٹڈ تھے آپ۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ ایک ایسا مطلب ماحول دیکھا کہ بھی بڑا فرسودہ سا ماحول لگا، تو آپ نہ وہاں سے یعنی یہ دیکھے کہ یار یہ ایک ایسا ولی، ایک ایسا درویش ہے جس کی اپنی حالت اچھی نہیں ہے، تو یہ میری حالت کیا بدلے گا۔ تو اس خیال سے آپ وہاں سے واپس ہو لیے۔ جب آپ واپس ہو لیے تو وہ جو کیفیت آپ کو وہ اس درویش کی جو ریلوے کی پٹری پہ بھاگتا تھا اور آپ اسے سوار کراتے تھے گاڑی میں، اس کے ذکر کی جو اثرات اور کیفیات تھی آپ کے باطن کے اندر، اس کا جو نور تھا اس کے اوپر جو ہے نا پردہ آ گیا، یعنی وہ اس کے انوار یعنی چھپ گئے۔ تو آپ بے چین ہوئے، تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ بھئی یقیناً یہ نا وہاں سے میرا اٹھ کے آنا اور اپنا خودی اور اپنی انانیت کا اظہار کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، اس وجہ سے یہ ہوا۔ تو آپ واپس آ گئے۔ جب ملے آ کے دوبارہ حضرت امام دین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ نے فرمایا بابو جی، ریلوے کی گاڑی میں جو ذکر دینا اور ریلوے کی گاڑی کے اندر جو ذکر ملنا، ریلوے کی پٹری پہ جو گاڑی چلتی ہو وہ اور ہوتی ہے، اور جو اللہ کی دوستی کی اور ولایت کی جو گاڑی ہے، درویشی کی جو گاڑی ہے،
وہ اور ہوتی ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ صاحب نظر ہیں، ان کو پتہ ہے میری کیفیت کا، تو لہذا یہاں پہ مجھے ٹھہرنا چاہیے. تو آپ کے جب دل میں یہ خیال آیا نا، تو حضرت امام الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابو جی آپ کا وہ جو فیض ہے، جو آپ کی جو کیفیت تھی، وہ ذکر کے جو انوار تھے وہ آپ کے اندر ہی موجود ہیں، ہم نے ان پر ذرا پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ یہ ولایت کی جو منزل ہے اس میں آپ رک گئے تھے. یہ جو خودی تکبر انانیت ہوتی ہے، اس نے آپ کو ایک جگہ پہ روک دیا تھا، آپ کی منزل رکی ہوئی تھی. اب ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کو خودی کو، تکبر کو، انانیت کو آپ کے اندر سے نکال دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ اونچی منزل پر جائیں گے. تو تھوڑے ہی عرصے میں حضرت امام الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پاک کے فیض و برکات سے آپ کی جو پہلی منزل تھی، جو ذکر کی کیفیات تھی، وہ بھی روشن ہو گئیں اور مزید فیض و برکات اور باطن کے انوار آپ پر ظاہر ہو گئے. تو سرکار حضرت امام الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابو غلام سرور قادری آپ کو بہت بلند درجہ ملے گا، آپ کا دنیا میں نام ہوگا. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ آج دنیا میں آپ کے خلفاء اور آپ کا فیضان جاری و ساری ہے. اگر آپ کبھی میانی صاحب جائیں تو باغ گل بیگم کی طرف جائیں، یعنی حضرت طاہر بندگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک سے جب آگے جائیں گے تو وہاں پہ حضرت بابو غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک مرجع خلائق ہے.